بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مداوا کلینک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حنیف ملک۔ آج ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، بلو فلمیں دیکھنا، جنہیں ہم گندی فلمیں کہتے ہیں، یہ لڑکے زیادہ دیکھتے ہیں یا لڑکیاں، اور کیوں دیکھتے ہیں، اس پر ہمیں تفصیل سے آگاہ کریں تاکہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔ جی ویورز، السلام علیکم۔ آپ نے جیسا کہ سنا، آج کا جو سوال ہے بہت اہم ہے، یعنی آج بلیو فلمز پہ ہم بات کریں گے۔ میں نے گزشتہ روز اس پہ ایک ویڈیو کی ہے، میرے چینل پہ پڑی ہے، آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے کافی لوگوں میں حوصلہ پیدا ہوا اور اس پہ کافی ویڈیوز جو ہیں لوگوں نے بنائی ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ ان فلموں کو کون زیادہ دیکھتا ہے؟ لڑکے زیادہ دیکھتی ہیں، لڑکیاں زیادہ دیکھتی ہیں، جیسا کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں سنا۔ تو اصل میں یہ ہے کہ جب سے یہ انٹرنیٹ کا دور آیا ہے نا، تب سے یہ شروع ہوا ہے۔ تو ہم جو پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم عجیب طرح کے ایک کشمکش کا شکار ہیں تہذیب کے حوالے سے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے 3 طبقوں پر مشتمل ہے۔ غریب طبقہ ہے، متوسط طبقہ ہے، اور پھر ایک امیر طبقہ ہے، پھر جو ایلیٹ کلاس ہے، جو زیادہ امیر لوگ ہیں۔ تو ہم لوگ آدھا تتر اور آدھا بٹیر ہیں۔ ہمارے جو امیر لوگ ہیں ان کا رہن سہن جو ہے وہ ایک غیر ملکی طرز رہن سہن ہے، اور ہم جو غریب لوگ ہیں، جو متوسط طبقہ کے لوگ ہیں، ان کا رہن سہن کچھ اور ہے، ان کی اقدار اور ہیں، ان کا کلچر اور ہے، اور ان کی جو ہے سوچ بھی اور ہے۔ ہر شخص کی اپنی ذہنی سطح کے مطابق اپنے اس جو ہے اسٹیٹس کے حوالے سے ہی اس کی سوچ ہوتی ہے۔ بلکہ انسان جو ہے، یہ تینوں جتنے طبقات ہیں، یہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اب حیران ہوں گے کہ کس سے ڈرتے ہیں؟ ڈرتے اس سے کہ اگر ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا یہ کرے گا، یا ہم یہ والا رواج یا یہ والا لباس پہنیں گے یا اس طرح کا کلچر جو ہے پروموٹ کریں گے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اسی طرح لڑکا یا لڑکی بھی جو ہے وہ بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارے جو ملنے جلنے والے ہیں، یا ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں، یا ہمارے دوست ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ اسی طرح جو ایلیٹ کلاس جو امیر لوگ ہیں، وہ بھی اس ڈر کا، بلکہ اس کا خوف کا شکار رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ یہ ہر شخص کے اندر ایک خوف بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر آپ جیسے دیکھتے ہیں فلموں کو دیکھ کر ہم جو ہے رواج اپناتے ہیں، اس کلچر کو دیکھتے ہیں، پھر وہ کلچر جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارا گڑ مڑ ہو گیا ہے۔ جیسے فلموں میں، ڈراموں میں دیکھا، انہوں نے کوئی ایسا رواج بتا دیا، تو ہمارا جو پچھلا جو رواج ہے، جیسے ہمارے باپ دادا جو تھے، جس رواج سے، جس شادی کا رواج ہے، نکاح کا رواج ہے، بارات کا آنے کا ہے، جانے کا ہے، وہاں رسوم ہے، وہاں جتنے بھی وہاں رسومات ادا کی جاتی ہیں، وہ اب بدل گئی ہیں۔ آپ دیہات میں دیکھیں تو وہاں شادی گھر نہیں ہوتے تھے، شادی گھر بننے شروع ہو گئے ہیں، پھر ٹینٹ اور ساری کیٹرنگ وغیرہ کا انتظام ہوتا تھا۔ پھر ایک ایسی کلاس ہے جہاں پہ مطلب بھی ان کو ڈانسر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، سانگز وغیرہ ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے مخلوط وہاں عورتیں اور مرد دونوں مطلب بھی بڑی سج سنور کے آئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور کئی جو دیہاتی علاقے ہیں جہاں پہ ابھی کلچر اتنا پروموٹ نہیں ہوا، وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پردے میں رہ کر خواتین کو الگ سے بٹھایا جاتا ہے اور مردوں کو الگ سے بٹھایا جاتا ہے، پھر ان کا کھانا وانا بھی، اور ان کا مردوں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے، عورتیں مردوں کی طرف نہیں آ سکتی۔ تو اس طرح یہ کلچر جو ہے گڈمڈ ہو گیا ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمیں آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے۔ اچھا، اب بات اس طرف آتی ہے کہ یہ جو بلیو پرنٹس ہے، اس کا کہاں سے آ گیا؟ یہ جب سے وی سی آر آیا ہے، یا جب سے انٹرنیٹ آیا، وی سی آر میں شروع میں اس پہ فلمیں دیکھی جاتی تھیں۔ پھر یہ کہ سینما ہالز تو تھے جو کہ اب ختم ہو چکے ہیں، وہاں پہ جہاں جس سینما ہال میں یہ فلمیں جو ہے مخصوص سینما ہوتے تھے وہاں لگتی تھی، تو وہاں پہ اتنا رش ہوتا تھا کہ جگہ نہیں ملتی تھی، کہ لوگ دھڑا دھڑ جناب جا رہے ہوتے تھے، ہمارے مزدور طبقہ جو بھی تھا، جہاں جب کہ کوئی اور فیسلٹی نہیں تھی ان کو دیکھنے کی، تو وہاں پہ جو ہے فلم رش ہوتا تھا، اور بڑی لوگ قطاریں بنا کر ٹکٹ لیتے تھے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اگر اس کو تھوڑا سا ڈیپلی دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنا ایسا پروسیس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں سسپینس ہو اور اس کا پریز ہو، لیکن ہے ایسا کیوں؟ اچھا، پھر سوال جو آج کا ہے وہ یہ کہ لڑکے یا لڑکی، اس میں لڑکیاں جو ہے
وہ زیادہ حساس ہوتی ہیں اور ان کو اس معاملے میں ایک جو کریز ہے یا ایک سسپینس ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک گھٹن زدہ ماحول میں رہتی ہیں، بے شک امیر لوگ ہوں یا غریب ہوں یا جیسے بھی ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تینوں طبقات، تو کوئی گھٹن کے ماحول میں رہتی ہے، کیونکہ لڑکی جیسے ہی تھوڑی سی جوان ہوتی ہے تو عمر ہوتی ہے تو اس کی والدہ یا والدین جو یا اس کے بڑے، اگر جوائنٹ فیملی ہے یا سنگل فیملی بھی ہے، تب بھی اس کو ایک احساس دلایا جاتا ہے کہ اب آپ نے ذرا باہر نہیں جانا، ایسے کرنا ہے، اگر اسکول کالج میں ہے تو اپنی پک اینڈ ڈراپ دینی ہے، یا اگر کسی کے تھرو بھی دینی ہے تو لڑکیاں کٹی جائیں گی، پھر ان کو واپس لانا بھی ہے۔ تو اس طرح کے جب اس کو ایک ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے تو وہ خوف زدہ سی رہتی ہے۔ پھر وہ کسی سے بھی، اگر کوئی اس کی فرینڈ ہے یا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اس کی ہم عمر، تو اس کو پھر یہ شیئر کرنے سے بھی شرماتی ہے۔ ایک شرم حیا کا جو ایلیمنٹ ہے لڑکیوں میں چونکہ زیادہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا اظہار بھی اور اس کو اپنا پردے میں رہ کر بھی اور گھٹن زدہ ماحول میں رہ کر بھی یہ سارا کچھ اس کو جو ہے فیس کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکا اگر کوئی سی بھی حرکات کرتا ہے تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ لڑکا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لڑکی کا جو ہے پھر اچھالا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ بڑے ایشوز آتے ہیں آپ کے سامنے بھی کہ اگر لڑکی نے کسی لڑکے کے ساتھ شادی کر لی ہے، لو میرج کر لی ہے، تو اس کو اتنا اچھالا جاتا ہے میڈیا میں بھی، اور ڈسکشن اتنی ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ حالانکہ کوئی اتنی بات نہیں ہوتی کہ لڑکی آئی ہے اس نے لڑکے سے، یہ ایک عام سی بات ہے ہوتی ہے، لیکن اس کو اچھالا جاتا ہے۔ تو پھر وہ لڑکیوں کے ذہن میں یہ ایک بات یہ آتی ہے کہ آخر اس نے کون سا ایسا کام کر لیا کہ لڑکے سے شادی کر لی ہے، ہمارے سامنے شادی ہوتی ہے تو پھر اس کو اچھالا کیوں جا رہا ہے۔ اس پہ چھوٹی چھوٹی جو پہلو ہیں ان پر بھی ڈسکشن کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے یہ ہے نا کہ شادی، حدیث قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جلد شادی کر دینی چاہیے، بیٹی ہو اس کی جلد شادی کر دینی چاہیے۔ ہمارے پاس جو ہے ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے والے ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے جو علماء کرام ہیں، سب لوگ اس پہ زور دیتے ہیں کہ وقت پہ شادی کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے رسوم و رواج جیسا کہ میں نے بات کی اتنے اس طرح کے ہیں کہ جب تک صحیح جہیز کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ ہوں، جب تک ہمارے لیے کھانے میں کے اتنا سامان نہ ہو، تب تک وہ شادی جو ہے نہیں ہوتی۔ اور پھر شادی، حالانکہ اسلام میں شادی کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے، آپ کو جب جس سے لڑکی جوان ہوتی ہے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ تو سوال کی طرف آتے ہیں، تو اس میں ذہنی سوچ جو ہے یا ذہن کا سوچ آپ کے ماحول سے بنتی ہے۔ جو لڑکی جیسے ماحول میں رہتی ہے اس کی سوچ ویسے ہوتی ہے، اور اس کی پازیٹیو سوچ ہوتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اور لڑکا بھی سمجھتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، تو اس طرح جنسی بھوک بھی ایک ہوتی ہے، اور اس کا ایک سسپینس بھی ہوتا ہے۔ شباب میں آ کر بے شمار سوالات جو ہے ذہن میں جنم لیتے ہیں، آپ کی جو ہے نفسیاتی طور پر، آپ جذباتی طور پر، ایموشنل طور پر جو ہے جو ماحول اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ایسے سوالات جنم لیتے ہیں، تو پھر آپ اس کو اس کا گریز ہوتا ہے، آپ اس کا تجسس ہوتا ہے کہ اس کو دیکھے تو صحیح۔ کہتے ہیں نا کہ جوانی میں تجربے کرنے کا ایسا شوق ہوتا ہے کہ آگ کو بھی ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں کہ واقعی جلاتی بھی ہے یا نہیں۔ تو اس طرح اس میں قصوروار جو ہے لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، اس لیے ان کو جو ہے شوق ہوتا ہے اس کو دیکھنے کا۔ پھر اس کی بیماری لگ جاتی ہے، جیسے جیسے دیکھتے ہیں ویسے ویسے، اور پھر ذہنی طور پر یہ لوگ جو ہے مفلوج ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنا دیکھ چکا ہوتے ہیں کہ پھر اس کو جو ہے پریکٹیکلی جو ہے فزیکلی جب اس کی پروسیس کی نوبت آتی ہے تو پھر اس میں فیلر ہوتی ہے۔ اور اس کا تدارک یہ ہے کہ اچھا ماحول، اچھی سوچ اور اچھی خیالات اور اچھی سوسائٹی جو ہے اس کا حل ہے۔ آپ بزرگوں کے پاس بیٹھیں اور دین کی طرف جتنا بھی ہو سکے توجہ دیں۔